ہو کے محفل میں غیر حاضر رہا. جنید بغدادی نے پوچھا تو آتا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا اب تو میں خود جنت میں جاتا ہوں. جنید بغدادی نے کہا تو جنت میں جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہ اب صحبت میں بیٹھے بغیر صحبت اولیاء بہت ضروری ہے. اولیاء کی صحبت کے بغیر جنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو جنت میں جاتا ہے؟ اس نے کہا روزانہ رات کو فرشتے آتے ہیں مجھے پکڑ کے لے جاتے ہیں. جنید بغدادی نے کہا اب تو اپنی جنت میں جب جا تو لاہول پڑھ لینا. جب لاہول پڑھانا تو معلوم ہوا کہ جسے جنت سمجھتا تھا وہ کچرے کا ڈھیر تھا اور شیطان روزانہ بے وقوف بناتا تھا. اللہ اکبر اللہ. اس لیے دنیا بڑی مکار ہے ساتھیوں. اپنے ایمان کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے زندگی گزارنی ہے. اگر پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہو اب آنکھ کھولنا بے ادبی ہے. یہ سن لیں, یہ سن لیں, توجہ رکھیں. آنکھ کھولنا بے ادبی ہے. جب آپ نے پیر پہ اعتماد کر لیا اب آنکھ بند کر دو پورے یقین کے ساتھ. اور یہ بات اپنے دل و دماغ میں بسا لو, کسی کے بہکانے سے اپنے ایمان میں سمجھوتا نہ کرنا. سنی مسلمانوں میری ہر بات بھول جانا, اسے یاد رکھنا. میں مختصر سی 2 منٹ کی بات بتا رہا ہوں, فلسفہ بتا رہا ہوں. اور اس لیے نہیں کہ مجھے تقریر کرنے بلایا ہے, اس لیے بتا نہیں رہا کہ ان لوگوں کو اچھا لگے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے. آپ کو پسند آئے تو لینا, نہ پسند آئے تو مت لینا. مجھے اللہ رسول کے علاوہ کسی کو خوش نہیں کرنا, آپ کو گمراہیت سے بچانا چاہتا ہوں. سنو میری بات, کان کھول کے سن لو. کسی مرد کلندر کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ دیا, ہاتھ پہ ہاتھ دیا, اب وہ اللہ کا ولی, اللہ کا بندہ, اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے. یہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد معلوم کرتے ہو. ہم تو وہ بابا کے مرید ہو گئے پر وہ بابا تو اصلی بابا ہی نہیں ہے. اور 90% مریدوں کا کنسپٹ ہی ہے. مرید بننے سے پہلے جو ہے وہ محبتوں کے سمندر ہوتے ہیں, مرید بننے کے بعد پیروں میں عیب نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ قصور پیروں کا نہیں ہوتا, یہ سن لیجئے گا, یہ اس کے ذہن کا قصور ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہہ دے نا شکیل حضرت پاجامہ اونچا پہنتے ہیں, صرف یہ بات آپ کو کوئی بتا دے کہ شکیل احمد قادری اونچے لہنگے اور پاجامے پہنتے ہیں, تو آپ میرا نیچا پاجامہ دیکھو گے نا تب بھی بات وہی یاد آئے گی. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور غیر سنیوں کو, بد مذہبوں کو پتا ہے کہ سنیوں کو ڈائیورٹ کیسے کرنا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ خراب کیسے کرنا ہے. ان لوگوں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا کہ تمہارے پیر لوگ اصلی ہیں کہ نہیں ہے بھائی, اس لیے کہ آپ فیض سے محروم ہو جاؤ, آپ فائدے سے محروم ہو جاؤ, آپ نقصان کے کاروبار میں چلے جاؤ. سنو, آپ نے کسی درویش, کسی کو اللہ والا سمجھ کے, کسی کو پیر کامل سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اب وہ پیر ہے کہ نہیں یہ آپ کو سوچنا نہیں ہے. آپ نے صرف اس سے محبت کا حق ادا کرنا ہے. میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے تو کون سنا, میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. آپ نے محبت کا حق ادا کرنا ہے. اگر آپ محبت کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے, یہ سلسلہ قادری ہے. سنو, دربار غوث اعظم کا, زمانہ غوث اعظم کا. بندے کا مائنڈ سیٹ ہو گیا سارے پیروں کے عیب برائی سنتا رہتا ہے. اس کی ماں نے کہا بیٹا مرید بنی جا کوکنو. اب میں کیسے مرید بنوں, فلانے حضرت کا جبہ لمبا ہے, فلانے حضرت کا امامہ ٹیڑھا ہے, فلانے حضرت کی جوتی میں جو ہے وہ دھول لگی ہوئی. سب کے عیب سن کے رکھے تھے. اس کی ماں نے کہا بیٹا سب کے عیب تو تو نے یاد رکھے ہیں, مگر یہ بتا قیامت کے دن کون تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. یہ تو بتا سب کے عیب تو نے سن رکھے ہیں. ارے نادان, ان میں کچھ ہو کے نہ ہو, تو غلام بن کے دے, تو مرید بن کے دے. پھر قسم کھائی, پھر قسم کھائی, اب راستے پہ جو نکلے گا مرید بن جاؤ, پھر چاہے جو بھی ہو, پھر جو بھی ہو. اب وہ راستے پہ بیٹھ گیا قسم کھا کے, اور اتفاق سے نکلا چور. واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں, مگر میں کچھ بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اتفاق سے نکلا چور,
اور اس سوچ کے نکلا چور کہ بونے کیا کروں آج ہے، اور اس نے پکڑ لیا پیر صاحب. ارے بھائی میں چور ہوں. اور پیر صاحب، اب اس نے کہا دھندہ ٹائم میں مگر تمہاری پوسا ہی نہیں ہے. اس نے کہا مجھے پیر مانتا ہے کہاں، سائیڈ میں بھیج جاؤں نہ ہوں سو. پھر چور نے سوچا کہ یار چلو روزانہ امیروں پیسے والوں کے گھروں میں چھاپا مارتے ہیں، آج غوث اعظم کے در پہ ہاتھ مار کے دیکھتے ہیں. زمانے بھر کو لنگر کھلاتے ہیں، زمانے بھر کے دکھی آتے ہیں نوازتے رہتے ہیں، ضرور مال بڑا ہوگا، پیسہ بڑا ہوگا. غوث پاک کے در پہ، واقعہ سنانا مقصد نہیں، میرے موضوع میں آ گئی یہ بات. گھر کود کے غوث پاک کے گھر میں داخل ہوا اور ہاتھ مارا، مصلی ہاتھ میں آیا، ہاتھ مارا، لوٹا ہاتھ میں آیا، کلام پاک ہاتھ میں آیا، تسبیح، پیسے ہاتھ نہیں آئے. اوپر غوث پاک عبادت کر رہے تھے. دوسری منزل پہ خضر حاضر ہوئے اور کہا حضور ایک گاؤں ہے، وہاں ایک قلندر تھے، پردہ کر گئے ہیں. اور اللہ والے ہمیشہ ہوتے ہیں، ہماری نظر اس تک نہیں پہنچتی، پھر دنیا جانتی ہے کہ کوئی اللہ والا ہے، 40 سال تک مجذوب بن کے رہتا ہے، پھر دنیا کو پتا چلتا ہے یہ سید عبدالحق اللہ کا ولی تھا. سبحان اللہ. دنیا نہیں جانتی کہ ایک ولی انتقال کر گئے، اس کی جگہ پہ کسی کو رکھنا ہے. غوث پاک نے کہا جاؤ نیچے ایک چور آیا ہے، اسے پکڑ کے لے آؤ. پکڑ کے